چوتھی ہجری میں دو بڑے حادثے ہوئے مسلمانوں کے لیے۔ چوتھی ہجری میں یہ دل دہلا دینے والے واقعے تھے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ابو برا نام کا تھا، اس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، برچھیوں سے کھیلنے والا آدمی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے بھیج دیجئے، اگر ان کی دعوت پر سارے قبائل اسلام قبول کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حرام بن ملحان ایک صحابی ہیں، ان کی معیت میں 70 قاری قرآن تھے جو بہترین، ان کو بھیجا تو یہ لوگ نکل کر گئے۔ ابو برا سے حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے نجد کا تھا، وہ آج جس کو ریاض کہتے ہیں نا، ریاض کا علاقہ، یہ پورا علاقہ نجد کہلاتا ہے، وہاں سے حضور نے فرمایا وہاں کے لوگوں پر مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو ابو برا نے کہا تھا میں آپ کے صحابہ کی جان مال کا حفاظت کا ضامن ہوں۔ حضور نے بھیج دیا۔ جب یہ گئے تو ایک علاقہ تھا جہاں پر جا کر صحابہ رک گئے، اور حضرت حرام بن ملحان یہ تنہا جو ہے، قبیلہ کا جو سردار تھا عامر بن طفیل نام کا، اس کے پاس گئے دعوت اسلام دینے کے لیے، خط لے کر حضور کا۔ اس نے نہ خط دیکھا نہ پیغام سنا، اپنے قاصد کو حکم دیا اور دربار میں ہی حضرت حرام بن ملحان کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو 70 صحابہ گئے تھے، یہ جب نہیں آئے، واپس نہیں آ سکے، تو پھر دیر ہو گئی، تو یہ صحابہ اکرام نے سوچا کہ شاید کچھ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ جب آگے بڑھنے لگے تو اسی قبیلہ بنو ذکوان اور قبیلہ رعل، یہاں کے تقریباً 200 لوگ یہ 70 صحابہ کو مارنے کے لیے آ گئے، اور وہ آئے اور اچانک ان کی اس طرح سے مڈ بھیڑ ہوئی کہ ان لوگوں نے ہر طرف سے یہ صحابہ کو گھیر کر پورے کے پورے 68 صحابہ کو شہید کر دیا، جو قاری قرآن تھے بہترین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ اس کو بیر معونہ کہتے ہیں۔ بیر معونہ ایک کنواں تھا وہاں پر جس سے یہ واقعہ ہوا، جہاں ہوا۔ ایک صحابی حضرت عمر بن امیہ ضمری یہ بچ گئے، وہ اس لیے کہ عامر بن طفیل جو سردار تھا اس نے ان کو یہ کہہ کر کے چھوڑا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت کی تھی، اس لیے میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کے بال تھوڑے کاٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ وہاں سے نکلے۔ اب واقعہ ایسا ہوا کہ 68 صحابہ اور ایک وہ 69، حضرت حرام بن ملحان جو وہاں قتل ہوئے، 70 میں سے 69 شہید ہو گئے، ایک باقی تھے۔ یہ جب واپس آ رہے مدینے تو ایک درخت کے نیچے انہوں نے پناہ لی، وہاں 2 کافر سوئے ہوئے تھے، اور ان دونوں کافروں کو انہوں نے کاٹ دیا۔ جذبہ تھا کہ اتنا ان کے علاقے کے لوگوں نے مار ڈالا ہے رسول اللہ کے صحابہ، اور اتفاق ایسا کہ یہ 2 کافر وہ تھے جن کو رسول اللہ نے امان دیا تھا۔ جان کی امان دینا اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، اور ان کو یہ قتل کر کے آ گئے تھے، اور حضرت عمر بن امیہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ تو جب وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور جب یہ واقعہ بیان کیا، حضور کو اتنا غم ہوا کہ پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غم سے ہلکے نہیں ہوئے۔ یہ جو 70 صحابہ کی شہادت اور باقی وہ جو 2 کافروں کی موت ہوئی تھی، حضور نے ان کی دیت یعنی جان بہا جس کو کہتے ہیں، فدیہ دینے کا حکم دیا۔ اب اس کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آیا۔ اب یہاں پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں، آج شافعی حضرات قنوت پڑھتے ہیں فجر کی 2 رکعت میں، دوسری رکعت میں رکوع میں جا کر کھڑے ہو کر قنوت پڑھتے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شروع فرمایا تھا، یہی 70 قاری قرآن جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کئی مہینوں تک۔ اس کو اس وقت قنوت نازلہ یعنی مصیبت کے وقت، وہ ایسی مصیبت تھی جس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قنوت نازلہ پڑھا تھا۔